رضا ڈار کیس دوستو اب آپ کہہ لیں کہ انتہائی اہم موڑ پر جو ہے وہ جاتا دکھائی دے رہا ہے، جس میں کئی طاقتور لوگ اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی انوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خاندان جو ہے وہ ہمیشہ یا لیڈ کلاس جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے، عوام کا نہیں۔ اب یہاں پر دوستو کور کمانڈر پشاور جو ہیں وہاں تک تانے بانے جو ہیں وہ رضا ڈار کیس کے ملتے جا رہے ہیں، جس پر شہباز گل جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سورس کے مطابق اس کہانی میں کور کمانڈر پشاور کے داماد بلال بن ثاقب بھی شامل ہیں، یعنی وہی بلال بن ثاقب دوستو جن کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے آپ کہہ لیں کرپٹو کا جو ہے وہ چیف بنایا تھا، شہباز شریف نے بھی بنایا تھا تاکہ کرپٹو کے جو معاملات ہیں وہ یہ بندہ دیکھے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کرپٹو کے معاملے پر ڈیل بھی ہوئی تھی، تو یہ بندہ آپ کہہ لیں کہ اندر ہی اندر اپنے معاملات جو ہے وہ چلاتا رہا ہے۔ کرپٹو کا اس کو معلوم تھا، باہر سے یہ سٹڈی کر کے آیا تھا بندہ، تو اس کو جو ہے یہاں پر تعینات کیا گیا۔ اب اس نے کیا گھپلے کیے ہیں اور رضا ڈار جو ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اور ایم آئی جو ہے ملٹری انٹیلیجنس وہ اس کے بیچ میں کیوں آئی، شہباز گل نے بڑے انکشاف کیے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز نے علی ڈار کو اے آئی اور کرپٹو کا جو ہے وہ مشیر لگایا ہوا ہے، اور اوپر سے اردلی نے بلاول بن ثاقب کو لگایا ہوا ہے، یعنی کہ شہباز شریف نے پہلے علی ڈار اور بلال بن ثاقب جو ہیں وہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، پھر تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، یعنی کہ علی ڈار جو کہ پنجاب میں مریم نواز کے جو ہیں وہ سیکٹری ہیں، کرپٹو کے مشیر ہیں، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، پھر دونوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے کیونکہ بلال بن ثاقب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب جو ہیں وہ نظر آتے رہے۔ اب یہاں پر دوستو جو ویڈیوز ہیں، ایسی ویڈیوز صحافیوں کو بھیجی جا رہی ہیں، بہت جلد یہ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی، اور کیسی ویڈیوز ہیں آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ مریم خاندان جو ہے اب گیا، ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور ڈی آئی جی جو کہ مریم نواز اور علی ڈار کو بچاتے رہے ہیں، فیصل کامران، وہ بھی اب پھنسنے والے ہیں، آپ کہہ لیں کہ جیل کے اندر بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر شہباز گل نے کہا کہ جب تعلقات خراب ہوئے، جب ڈار گروپ نے خواتین اغوا کی تو بلال نے ایم آئی کو کہا جو رولا نظر آ رہا ہے، اور ڈی آئی جی فیصل کامران کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا، اس کے پیچھے ڈوریاں بلال بن ثاقب ہلا رہا تھا، یعنی بلال بن ثاقب جو ہے اس نے ایم آئی کو کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، ان کو پکڑ لو، یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے تاکہ علی ڈار جو ہے اس سے بدلہ لے سکے، یعنی کہ دونوں پہلے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، یا بلال بن ثاقب نے کوئی گھپلا کر لیا ہوگا ان خواتین کے ساتھ مل کر، جس کے بعد بلال بن ثاقب نے ایم آئی کے ذریعے یہ سارا کام کروایا اور علی ڈار کو جو ہے وہ پھنسایا، یعنی غلط کام تو انہوں نے بھی کیا لیکن پھنس گیا یہ رضا ڈار، کیونکہ علی ڈار جو ہے وہ رضا ڈار کے ذریعے یہ کرپٹو انویسٹمنٹ اور باقی کام کرتا تھا، یعنی اپنی حکومت ہو تو یہ ہر کام میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر پیسہ بناتے ہیں اور پاکستان میں لے کر آتے ہیں، پھر یہاں سے باہر کہیں بھی بھیج دو، تو یہ دوستو ان کے کام ہے کہ پاکستان کی اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر ملک بے شک بھاڑ میں جاتا ہے چلا جائے۔ تو یہاں پر آپ کہہ لیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی دودھ کی دھلی نہیں ہے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے کرپٹو کا، ٹرمپ کے قریب ہوئے، سول قیادت نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے، تو دونوں جو ہیں وہ گنہگار ہیں، یہاں پر بچت کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر دوستو جو ویڈیوز اب آنا شروع ہوں گی، آپ کہہ لیں کہ آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس یہ سارے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو کہ بلال بن ثاقب پیچھے سے ہلا رہا ہے شہباز گل کے مطابق، جو کہ پشاور کے کور کمانڈر کا داماد ہے۔ اب یہاں پر ڈی آئی جی فیصل کامران جو ہیں وہ بھی پھنس چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے جج کا جا کر گھر توڑا، وہاں سے کہا کہ آپ یہ کیس جو ہے فوری طور پر لگائیں، یعنی کہ سارے ثبوت مٹانے کا الزام جو ہے وہ ڈی آئی جی پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایم آئی اس معاملے میں پڑ جائے تو ڈی آئی جی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، تو ڈی آئی جی جو ہے دوستو وہ بھی اب پھنسے گا، اس کو بھی پوسیبل ہے کہ آنے والے دنوں میں جیل کی ہوا تھوڑی بہت کھانی پڑ جائے یا اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے، کیونکہ مریم نواز کو بجاتے جو ہے وہ اب پھنسے گا۔ جبکہ ویڈیوز کی بات کی جائے تو ایسی ویڈیوز دوستوں موجود ہیں، کڈنیپنگ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور سارے معاملات جو ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، پوسیبل ہے ان خواتین نے خود ہی یہ ویڈیوز بھی بنوائی ہوں اور بلال بن ثاقب کو بھی شیئر کی ہوں، تو یہ ویڈیوز کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد صحافیوں کو شیئر کی جائیں گی ان ایجنسیوں کی طرف سے، تاکہ رضا ڈار کے معاملے کو اور زیادہ کھینچا جائے، اور یہ رضا ڈار، اسحاق ڈار جو ہیں ان کو اب ایجنسیاں چھوڑنے والی نہیں ہیں۔